نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم، اور بدلہ دیا ہم نے اس کو بڑے ذبح یعنی مینڈھے کے ساتھ۔ میرے عزیز بزرگوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، سال کا آخری چل رہا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد 5-7 دن تقریباً ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ذی الحجہ میں سب سے عظیم جو چیز ہمارے لیے رکھی گئی ہے وہ قربانی ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے قربانی پر رکھی ہے۔ آپ ذرا اسلامی کیلنڈر دیکھیں، جنوری فروری یہ تو انگریزوں کی یادگار ہے۔ سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیلنڈر اسلامی ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جبکہ ذی الحجہ آخری مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لخت جگر نے خدا تعالیٰ کے حضور اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی قربانی دی بلکہ اپنے خاندان کی قربانی کا نذرانہ بھی خدا کے حضور پیش کیا تھا۔ قربانی و ایثار کی اس تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی سال کا آغاز اور اختتام قربانی سے ہوتا ہے۔ گویا قربانی ہمارے دین کا خلاصہ ہے۔ مالک کائنات نے دنیا میں جتنے انبیاء بھیجے، ان کا واحد مشن اور مقصد یہ تھا کہ وہ گمراہ اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیں۔ اللہ کے پیغمبروں نے اس مقصد کے حصول کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، ساری دنیا کو دشمن کر کے ایک کو دوست بنایا۔ ایثار و قربانی کی اس تاریخ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیش بہا قربانیاں دی ہیں، جن کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے خلیل علیہ السلام کو خوب نوازا، یہاں تک کہ دنیا کی امامت کا تاج پہنا دیا۔ قرآن مجید شہادت دیتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، سو ان باتوں کو پوری طرح بجا لایا تو خدا نے فرمایا کہ تجھ کو لوگوں کا مقتدی یعنی امام بناؤں گا۔ بہرحال قربانی و ایثار کے میدان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک انوکھی اور حیران کن مثال اس وقت قائم کی جب انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو یہ معصوم اور پیارا بیٹا بڑھاپے میں عطا فرمایا۔ خداوند قدوس کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے، کبھی اولاد دے کر آزماتا ہے، کبھی اولاد سے محروم رکھ کر آزماتا ہے، اور کبھی اولاد دے کر پھر اس کی قربانی طلب کر کے آزماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم
آزمائش و ابتلا کے ہر امتحان میں کامیاب و کامران ہو کر نکلیں۔ بیٹے کی قربانی بلا شبہ ایک مشکل، کٹھن اور ذہنی و قلبی آزمائش کا کڑا امتحان تھا۔ اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے استقامت اور بلند حوصلگی کا ایسا شاندار مظاہرہ کیا جو رہتی دنیا تک تاریخ حیثیت کا حامل رہے گا۔ اولاد ہر دور میں انسان کی فطری کمزوری رہی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ اور اس کی بزرگی و کبریائی کے پرچار میں اس طرح گزار دی کہ کبھی اولاد کی تمنا اور خواہش ہی نہ کی۔ شاید یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے امتحانوں میں سے ایک امتحان تھا۔ تقریباً 80 برس کی عمر میں اللہ کے پیغمبر کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ ایک روز خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہی خواہش اور تمنا دعا بن کے ان کے لبوں پر آ گئی۔ خدا کے حضور خواستگار ہوئے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا تو قبول فرمائی، لیکن ساتھ ہی بشارت دی، اولاد دینے کا خزانہ ہمارے پاس ہے، یہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو بیٹا کیسا دینا ہے۔ پیغمبر کی عظمت کے قربان جائیے، بیٹا بھی مانگا تو صالح، تاکہ جہاں وہ اللہ کے نام کا بول بالا کرے وہاں میرے مشن کو بھی چار چاند لگا دے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم، بس بشارت دی ہم نے ان کو حلیم یعنی بردبار بیٹے کی۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، بیٹا دینے کا وعدہ تو کیا، لیکن ساتھ ہی وضاحت بھی کر دی، بیٹا ایسا دیں گے جو صالح ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہوگا، یعنی بردبار، صابر و شاکر بھی ہوگا۔ باپ بھی عظیم ہے، بیٹا بھی عظیم ہے، باپ بھی حلیم ہے، بیٹا بھی حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بشارت کس اشارے کی نشاندہی کر رہی ہے، اس کی طرف انسان غور و فکر کرتے ہوئے نظر دوڑاتا ہے اور لگاتا ہے۔ نیک سے نیکی کی توقع ہوتی ہے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بیٹے نے نبوت کا وارث چونکہ بندہ تھا اور جوان ہو کر اسے تاج نبوت پہنایا جانا تھا۔ صالحیت تو ایک مسلمہ چیز ہے، لیکن صفت حلیمی کی بشارت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ باپ کی طرح بیٹے کو بھی آزمائش و ابتلا کے امتحانوں میں سے گزرنا ہوگا۔ کبھی باپ کی شفقت سے بے نیاز ہو کر رہنا ہوگا، کبھی بے آب و گیاہ جنگل میں ڈیرا لگانا ہوگا، کبھی خدا کے گھر کے تعمیر میں دن رات ایک کرنا ہوگا، کبھی وقت کے ناخداؤں کے سامنے ڈٹ جانا ہوگا، کبھی غالب و غاصب قبیلوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، کبھی آزمائشوں اور ابتلا کے مختلف مرحلوں سے گزر کر اللہ کی رضا کے لیے گردن کو چھری تلے رکھنا ہوگا۔ اللہ ایسا مہربان اور شفیق ہے کہ جب فضل و کرم کرتا ہے تو انعام و اکرام سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو حلیم و عظیم، تابعدار و فرمانبردار بیٹا دیا اور اسے انعام میں آب زمزم کا تحفہ دے کر ساری امت کا ساقی بنا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شجرہ نسب سے پیدا فرمایا، اور آپ کے شجرہ نسب کو اس طرح فضیلت و عظمت فرمائی کہ اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کے انعام سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت دی
تو ساتھ زمزم کا تحفہ دیا، کملی والے کو نبوت و رسالت دی تو ساتھ کوثر کا تحفہ دیا۔ کیوں؟ دونوں نبیوں، ان کی اولادوں، ان کے خاندانوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ دونوں نبیوں اور ان کی اولاد کے باہمی تعلق، ان کی عظمت و رفعت کا مشاہدہ کرنا ہو تو ذرا درود پاک پڑھ کر دیکھ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر درود اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کو درود پاک میں شامل نہ کر لیا جائے۔ مالک کائنات نے دونوں نبیوں پر خصوصی کرم اور نوازش فرمائی، دونوں کو اپنی رحمت و برکت سے یکساں نوازا۔ ایک کو زمزم عطا فرمایا، دوسرے کو کوثر عطا فرمایا۔ ایک پیغمبر کو دنیا کا ساقی بنا دیا، دوسرے کو آخرت کا ساقی بنا دیا۔ دونوں نعمتیں بے مثال، دونوں تحفے شاندار۔ یہ سارے کرم کا معاملہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے، تاکہ دنیا میں وہ زمزم سے پیاس بجھاتی رہے، روز محشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوثر سے پیاس بجھاتی رہے۔ میرے عزیز بزرگوں، وقت بڑا کم ہے اور آئندہ جمعے کو انشاءاللہ آگے کا جو بیان ہے آئندہ جمعے کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آنے والا مہینہ ہے اس کے شروع کے 10 دن بڑے اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔